نعمان اچھا ایک بڑی اہم 6 ماہ سے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے پورے پاکستان کے اندر ہمارے جو بچے ہیں ینگ جنریشن ہیں وہ ساری اب آن لائن پہ چل رہی ہے. فائبر پہ بہت سارے لوگوں کے فون موو ہیں اور اس وجہ سے بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں. پہلے تو جا ہی رہے تھے تو یہ انٹرنیٹ کا ایشو اس کی وجہ سے بڑا آ رہا ہے. تو کیا اس پہ ہر قوم پہ آواز اٹھائی گی؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اب بھی جب گورنمنٹ پہ جاتا ہے جس ٹائم پہ جاتا ہے جس میڈیا پہ جاتے ہیں وہ بند کرتے ہیں اور بڑا اسٹڈی وغیرہ تو ہوگی. یہ بڑا ہو رہا ہے جو بچے آن لائن کام. اچھا دیکھیں کل میں تو اس کے بارے میں بہت ان ڈیپتھ بلاگز بھی کیے ہیں. میں بہت بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں نے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ڈیجیٹل آرمز کے بارے میں, ڈیجیٹل ویپنری کے بارے میں. میں نے آپ سے بہت بریفلی آپ کو ایکسپلین کیا. دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک وسیلہ تو ہے, پیسے کمانے کا بھی وسیلہ ہے, آپ کی بات بھی اوروں تک پہنچے وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ہر ملک میں انٹرنیٹ یا جو کوئی بھی کمیونیکیشن کا وسیلہ ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ اس کو مانیٹر کرتی ہے. کل کی تاریخ میں آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھول جائیں, کل کی تاریخ میں مارک زکربرگ نے ایک بیان دیا ہے. یہ بات ہم کو تو 2003 سے پتہ تھی کہ مغربی ممالک ہماری ای میلز جب دل چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں, وہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کریں تو ٹھیک ہے, پاکستان کرے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن تو کیریکٹر ڈھیلا ہے. تو مارک زکربرگ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ CIA آپ کا واٹس ایپ کسی وقت بھی پڑھنے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. تو سوال سمپل سا ہی ہے, اینڈ آئی مسٹ کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کہ میں نہ پریس فریڈم یا کسی بھی انسان کی انفرادی اجتماعی فریڈم کی بہت زیادہ پروپوننٹ ہوں. آئی تھنک کہ فریڈمز ہونی چاہیے, لیکن جہاں آپ کی ساورنٹی کو اٹیک کیا جائے, جہاں آپ کو فیئر یہ ہو کہ لوگ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے لوگوں کو پروپیگنڈا سے ورگلا رہے ہیں, خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سریا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنی مرضی سے جب دل چاہتا ہے امبارگو لگا دیتے ہیں, تب آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرا فائبر پہ جو ڈالر میں کما رہا ہوں اور امریکن کلائنٹ کے لیے کما رہا ہوں تو کیا وہ بہتر ہے, یا میرا جو لینڈ ہے, میری جائیداد ہے, میری ساورن اسٹیٹ ہے, میرا نیوکلیئر ویپن ہے, میرا دفاع ہے, کیا وہ امپورٹنٹ ہے؟ سو مسئلہ اس میں صرف کمیونیکیشن کا ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ میں جس طریقے سے آپ کو تحمل سے اور انفارمیشن سے سمجھا سکتی ہوں, آپ کے جو اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ لوکل لیول کے ہوں یا وہ فیڈرل لیول کے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں, وہ واضح طور پہ عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے, بتاتے نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں شارک کھا گئی, کبھی کہتے ہیں فائبر وال ہے, مطلب ان کی جارگنی صحیح نہیں ہوتی. اور اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے کہ کیوں انٹرنیٹ سلو کیا جا رہا ہے, کیوں ایکس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, کیوں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ضروری ہو گئی ہے, تو میں تو یہ بات کروں گی تو آپ کو لگے گا سیاسی بیان ہے. کل میرے ساتھ ایک کانفرنس پہ ایک صاحب تھے اور ان کی بزنس ہے انٹرنیٹ پہ, تو ان کی جو بزنس ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے. تو لڑکے نے سوال کیا ایک اسٹوڈنٹ نے کہ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس نے جیسے کہ میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے, اس نے کہا اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں نا تو دیر آر ویز. اگر آپ کہہ رہے ہیں پے پال نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے انٹرنیٹ سلو ہے, آپ کی بزنس ہی ہو رہی, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کام کرنے والے بنیں, اور یہ انفارمیشن سے ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اس وجہ سے آپ پریشان ہیں کیونکہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے انٹرنیٹ ایکسپرٹ سے, جو کہ کہہ رہے ہیں جی فائر وال تو بڑا گناہ ہے. تو باقی ممالک میں جب تھا تو فائر وال وہاں پہ گناہ نہیں تھا. اس کا یہ ایک مقام ہے, اور اگر اس کا جو حق بنتا ہے اگر اس کو نہ دیا جائے, یعنی کہ تنخواہ ٹائم پر, اور صرف ورکنگ جرنلسٹ یا جرنلسٹ نہیں, کیمرہ مین جو کہ جرنلسٹ ہی ہے, لائٹنگ کرنے والا شخص, ڈرائیور جو آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہے, جو آپ کے دھرنوں احتجاجوں پہ جا رہا ہے, شہادتیں بھی دے رہا ہے, ان سب کی تنخواہیں ٹائم پے کرنی چاہیے. لوگوں کے بہت لمبے کریئرس ہیں,
لوگوں کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے اور وہ 50,000 60,000 روپے پہ کس طرح سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکتے ہیں, اور خطرناک سچویشنز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, فارورڈ پوسٹ پہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوئی نہیں ہوتی. تو پلیز اس کے لیے ہم آواز ہونے کی ضرورت ہے. اور صرف اینکر کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس پہ میڈیا نہیں چل سکتا, اور اگر آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے تو میری آواز آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ دے گی. اسی سے جڑا ہوا جو بڑا مسئلہ لاسٹ ٹائم تھا کہ جو FDA ہے اس پہ ابھی تک, جو کہ جرنلسٹ کے لیے ایک کالونی اور پلاٹس پرومس کیے گئے تھے, اس کی بجٹ ایلوکیشن ابھی تک نہیں ہوئی. اور یہ پرویز لائی صاحب کے زمانے میں بھی وہ پرومس کر کے گئے تھے, لیکن میرا خیال ہے ان کا وہ بازو زخمی ہو گیا تو شاید وہ رکاوٹ آ گئی. اب انٹرم جو کیئر ٹیکر سی ایم تھے ان کے دور میں بھی نہیں ہوا. اب کیئر ٹیکر سی ایم کے بعد سی ایم پنجاب کو بجٹ ایلوکیشن FDA کے لیے فوری طور پہ کرنی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جلسوں, آپ کے دھرنوں, آپ کی انوگریشنز, آپ کی تختیوں کی تبدیلیوں کے اوپر آپ کا جرنلسٹ پہنچے تو پلیز اس کا جو حق ہے یا پھر پرومس نہ کیا ہے. تو اس بار بھی مجھے افسوس ہوا کہ FDA کی وہی سچویشن ہے. رونا میں بھی ایک بار پھر فیصل آبادی جو جرنلسٹ ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے, بہت کم لوگوں کو الاٹ کیا گیا ہے. اور اگر آپ جرنلسٹ کو اس کا جو حق حلال کی جو کمائی ہے, رزق ہے, اور جو اس کے سر پہ چھت ہے وہ نہیں پرووائڈ کریں گے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جرنلسٹ پھر کسی اور طریقے سے کمائی کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے ایجنڈے کے لیے اور جو ہماری ریاست, ہماری سوورن نیشن کے جو ایجنڈا ہے اس پہ کھڑا رہے تو پھر نہ اس کو مجبور کرے کہ وہ کہیں اور سے ڈالر پکڑ کے کسی اور کا ایجنڈا کرے, کیونکہ لوگوں نے گھر چلانے ہوتے ہیں. مورالٹی بڑی لگژری ہے جب آپ نے بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہوتی ہیں. تو میرا تو صرف یہی مقصد ہے. فیصل آباد میں عمیر کو ایک بار پھر کنگریچولیٹ کرنے کے لیے آئی ہوں. اوورسیز پاکستانی اکثر پازیٹیو نیوز کے لیے خبروں میں نہیں رہتے اور ان کو بڑی فوٹیج ملتی ہے نیگیٹو کام کرنے کے لیے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب اوورسیز پاکستانی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے ملک کا وقار بڑھے. تو عمیر بٹ ایک دفعہ پھر مجھے سمندری اور فیصل آباد لے کے آئے ہیں, اور آپ کے پریس کلب بھی یہ لے کے آئے ہیں, ورنہ میں تو سرسوں کے کھیت میں ویڈیو بنا کے واپس جانے والی تھی اور سرسوں کا ساگ اور خالص مکھن کھا کے واپس جانے والی تھی. تو بہت بہت مبارک عمیر بٹ کو بھی ہے. تھینک یو سو مچ عمیر فار انوائٹنگ می اگین. اور اب آئی ایم شیور کہ آپ کے سارے سوالات فیصل آبادی کے بارے میں ہوں گے. آئی ایم شیور. Mr. Umar, first of all, thank you very much for your coming, for your visit, Faisalabad Press Club. It all credit goes to you, Mr. Shahid Ali, Azad Arabdi, Rida, and other people like Adil. The thing is that my question is this: people is waiting new opinions. Rehan Khan, whether you are journalism, whether you are in politics or the community service base, what is your and at the end, once again, thank you very much for your love association with Smudini, with Faisalabad people and Press Club. So nice of you. I am waiting your question. Jazakallah. Thank you. अच्छा बैठे मैडम बैठ जाओ यार. जी सवाल पूछे. آج 14 سال کی قید ہو گئی ہے, اس کے بارے میں اچھا کیا سوال کیا ہے؟ بات یہی ہے میرا کہ ان کو سزا ہوئی ہے تو اس کا آگے رہا تو میں کیا کروں؟ مجھے سوال پوچھے نا. سزا ان کو ہوئی ہے, مجھ سے تو بالکل کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے. میرا 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ سے یہ رشتہ ہے کہ میں نے جناب 6 دسمبر 2019 کو میں نے اس زمانے میں جب کوئی بلاگنگ اور یوٹیوب نہیں کرتا تھا تو میں نے اس وقت بلاگنگ شروع کی, اور میں نے یہ ایشو جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے وہ میں نے خبر پڑھ کے سنائی کہ آج تک UK میں 2 ہی
पाकिस्तानी, उनके ऊपर कोई ऐसा केस सामने आया है। उनमें से एक 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का था, जिसमें से ने पकड़ा और उसको पब्लिसाइज किया या अनाउंस किया, और दूसरा एक फ्रोजन एसेट्स का जो कि रावलबाग के फ्रोजन एसेट्स थे। और ये मैंने इस तनाज़ुर में किया क्योंकि बार बार बात होती है कि बाहर से पैसा लाएंगे, बाहर से पैसा लाएंगे, स्विट्ज़रलैंड से पैसा लाएंगे, सबके बाहर पैसे पड़े हुए हैं, बाहर से पैसे लाएंगे। तो जो बाहर से पैसे जो आने थे वो लाए भी गए और फिर मिले भी नहीं, सानू भी कुछ नहीं लग गया। तो मेरा तो इससे बस इतना सा ये कनेक्शन है कि वो न्यूज़ मुझ जैसे बहुत से जर्नलिस्ट ने उस वक्त हाईलाइट की और उस वक्त इस बारे में बात कोई नहीं करना चाह रहा था। और अब जाहिर है ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को बात समझ आती है। अब जो आप पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, जो जजमेंट की बात कर रहे हैं, ये 2-3 हफ्ते पहले मैंने इस जजमेंट के सिलसिले में और आगे जो जजमेंट्स आने वाली हैं उसके बारे में एक स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी दे दी, टेलीविजन पे भी दे दी। और मैंने यही उसमें कहा कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब फैसले आएंगे, बहुत तेज़ रफ्तारी से फैसले आएंगे। पहले 190 स्टर्लिंग पाउंड का आएगा, उसके बाद जनरल फैज़ का आएगा, उसके बाद सिविलियन जो 9 मई के साथ रिलेटेड हैं, यानी कि बानी PTI से जो रिलेटेड जजमेंट है वो आएगी। और इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी कि बस द डाई हैज़ बीन कास्ट। लाडला प्रिविलेज जो था वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था और हम जैसे लोग बड़े अरसे से ये बावर करा रहे थे कि आप ये जो ब्लैकमेलिंग चल रही है या ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं वो अब नहीं चलेंगे। उसकी वजह ये है कि 9 मई से पहले भी हम ये कह रहे थे कि फ़ैसला हो गया है कि रियासत को बचाया जाएगा, न्यूक्लियर वेपन को बचाया जाएगा, मुल्क को खाना जंगी की तरफ जो लेके जा रहा है या जाने की ख्वाहिश रखता है उसको क्वाश किया जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरिया नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। उसके बावजूद हमारे ऊपर मैली नज़रें लोगों की हैं, लेकिन हमने उसका मुकाबला किया है और सॉवरेंटी जो है पाकिस्तान की वो मेंटेन इंशाल्लाह रहेगी। 9 मई के बाद भी दोबारा हमने कहा कि देखें अब इससे आगे नहीं जाना चाहिए। एक लाइन क्रॉस कर ली है, रेड लाइन PTI करती रही, लेकिन वो रेड लाइन क्रॉस हो गई और उसके बाद फिर 26 नवंबर हो गया। तो इस्लाह करने के लिए और लोगों को वार्न करने के लिए मेरे तो ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो ये था कि वो लोग जो कि जिनके पर्चे कट रहे हैं, देखिए बहुत से PTI के सपोर्टर्स और वोटर्स वो हैं जो कि बहुत दूर से लीडरान को देखते हैं। तो उनको जब सड़कों से पकड़ा जाता है, जब कुछ ख़वातीन को उठाया जाता है, बच्चों को उठाया जाता है, उनके सिविलियन कोर्ट्स में भी अगर पर्चे हो जाते हैं, उनकी आज तक पेशियाँ वो लोग भुगत रहे हैं, उनको कोई लीडर बचाएगा नहीं। तो आज का जो फ़ैसला है वो तो होना ही था और ये फ़ैसला पहला फ़ैसला है बड़े 3 फैसलों में से। और आई एम एक्चुअली जेन्युइनली वेरी सिंपैथेटिक उन लोगों के साथ, वो 10,000 लोग जिनके पर्चे कटे, वो बहुत से लोग जिनके फॉरेन पासपोर्ट्स नहीं हैं, जिनका कोई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी मामू नहीं है, जिनका कोई इन्फ्लुएंसिंग बैकग्राउंड या टिकटॉक अकाउंट नहीं है, उनको ना PTI का टिकट मिलेगा, ना उनको फ्यूचर मिलेगा, ना उनको रिहाई मिलेगी और उनकी जवानियाँ, उनके घर तबाह हुए हैं। मैं बहुत सी ख़वातीन को पर्सनली जानती हूँ। मैडम, आज का जो फैसला है ये तो कई दिनों से गर्दिश कर रहा था, तो ये क्या इंसाफ है आपकी नज़र में, ये मेरिट फैसला हो? देखिए जी, अगर एक कोर्ट ने जजमेंट दी है तो आप क्या चाहते हैं कि मैं बाकी लोगों की तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहूँ कि अगर हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये फैसला दिया है तो जो जिसके ऊपर पनिशमेंट या जजमेंट आई है उनके पास राइट ऑफ अपील भी है। अच्छा मैम, I am getting my answer. I raised first question. I will come back to you. मेरा आपसे सवाल ये है कि आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और फैसलाबाद में जिस तरीके से महंगाई की वजह से और बिजली और सड़कें बंद होने की वजह से फैसलाबाद के जो मजदूर हैं वो भी बड़े परेशान हैं। इस पर भी आप काम करेंगे, चूँकि आपने फरमाया कि फैसलाबाद के लिए भी आप काम करना चाहते हैं। दूसरा, मैं उमैर भाट साहब जो हैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ
کہ یہ بیلجیم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے ہیں، اور میں اگر یہ بھی میرے سوال کا جواب دے سکیں تو جس طرح وہاں لیگ ہوتی ہے، پاکستان کی سپر لیگ ہے، اس طرح بیلجیم میں اگر اس طرح کا کوئی ٹورنامنٹ ہوگا تو کیا فیصلہ آباد کا بڑا ٹیلنٹ ہے کھلاڑیوں میں، آپ ان کو مواقع دیں گے؟ اگر آپ بھی اس کا جواب دیں گے۔ جی یور آنسر از پینڈنگ، یور کویسچن از پینڈنگ۔ میں جی بہت مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، اور میں پچھلے 3 سال سے خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری، پاکستان ٹیکسٹائل انڈسٹری ویلیو ایڈیشن، جس کو آپ گارمنٹ انڈسٹری یا اپیرل انڈسٹری کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ پرسنلی جڑی ہوئی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ویلیو ایڈیشن ہے، وہ جس طرح سے ہمیشہ سے بہت اچھا کام کرتی رہی ہے، وہ جو کما رہے ہیں اس سے زیادہ کمائیں، جس مارکیٹ میں ان کو بریک ملی ہوئی ہے اس سے بڑی مارکیٹس کو وہ بریک کریں۔ لیکن ہماری جو بھی گورنمنٹ آئی ہے، چاہے پی ڈی ایم کی آئی، کیئر ٹیکر آئی، اور اب آپ کو پتہ ہے ایس آئی ایف سی میں بہت بڑے بڑے اکنامک برینز بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں پرسنلی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں۔ جو ریسنٹ بجٹ بھی آیا تو میرا خیال ہے کہ جو فیصل آباد کی صنعت ہو یا سیالکوٹ کی صنعت ہو، جو بھی صنعت کار ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور میں اس کے بارے میں ایک اصولی موقف رکھتی ہوں، اصولی اختلاف رکھتی ہوں کہ آپ صنعت کار کو، جو جب آپ کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، تو آپ معاشرتی علوم میں کہتے ہیں کہ یہ جو صنعت ہے یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جب آپ کا مطلب ہوتا ہے تو آپ اسی ریڑھ کی ہڈی پہ کھینچ کے سٹ لگاتے ہیں۔ اور صنعت کار کو کرپٹ بھی کہتے ہیں، ٹیکس چور بھی کہتے ہیں۔ صنعت اگر رک جائے گی تو مزدور کا گھر کا چولہا نہیں جلے گا۔ آج ایک صنعت یہاں پہ بند ہوئی، میں بھاگی بھاگی یو کے سے واپس آئی، مجھے پتا چلا ایک بہت بڑا نام، اور میں ان کا نام اس لیے نہیں لے رہی کیونکہ سیٹ ظاہر ہے ٹیکسٹائل جائنٹ جو ہیں انہوں نے بزنس کرنی ہے، میں لے سکتی ہوں، میری کوئی ٹیکسٹائل فیکٹری نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا نام ٹیکسٹائل میں، ایک ہیریٹیج برانڈ، یہاں سے فیصل آباد کی فیکٹری بند ہوئی اگست میں۔ جب خبر لگی انہوں نے کہا جی بند نہیں، کب وی آر ری لوکیٹنگ۔ جب ری لوکیشن ہوتی ہے تو کم از کم 950 سے 1200 مزدور تو گیا کام سے۔ پھر جب آپ کہتے ہیں کہ فینڈیک میں ادھر موو کریں تو جو لوگ فیصل آباد نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھے ہوئے، ان کو تو نہیں پتا کہ فیصل آباد بہت بڑا شہر ہے۔ ایک پریس کلب جو آپ کہہ رہے ہیں 10 منٹ دور ہے، 40 منٹ تو آپ کو ٹریفک میں لگتے ہیں۔ فینڈیک کہاں ہے؟ موٹر وے کے نزدیک ہے، پرانی کھڈی کی دوسرے کونے میں ہے۔ تو یہ، اور اکثر جو فیکٹریز ہیں وہ بیچ میں ہیں، تو آپ کا جو مزدور کو ٹریول کرنا ہے، اس کو رہائش دینی ہے، کیسے ہوگا یہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ خود انڈسٹریلسٹ کو کرنا پڑے گا۔ حکومت یا ریاست کو چاہیے کہ صنعت کار کو، صنعتوں کو سپورٹ کریں، انرجی ٹیرف کم کریں، سبسیڈائز کرنا چاہیے۔ آپ کا بالکل مارجن جو آپ کما رہے ہیں وہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں پہ جو فیکٹریز چلا رہے ہیں۔ آپ اپنی ڈینم انڈسٹری کو دیکھیں، ساری دنیا ہمارا ڈینم پہنتی ہے، ٹھپا کہیں اور کا لگا ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش میں زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ آپ کے بلز نہ ہم ریزیڈینشل بلز جو ہیں انرجی کے وہ پے کر سکتے ہیں، اور صنعت کار نہیں پے کر سکتے۔ جب آج کسی کی صنعت رکتی ہے تو مزدور، مینیجر، ان کے گھر بار سارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو یا جو کوئی بھی برینز بیٹھے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اگر بزنس کو آپ بزنس نہیں کرنے دیں گے تو ملک کی بزنس کیسے چلے گی؟ پھر آپ ادھر ادھر رول اوورز مانگتے ہوئے پھریں گے، پھر بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے گروتھ میں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے فنڈز مانگنے کی، کسی سے بھیک مانگنے کی، بار بار آئی ایم ایف کے دروازے کھٹکھٹانے کی۔ یہ آئی ایم ایف کی جو ہے نا، جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں، تو یہی تو مسئلہ ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ انڈسٹریلسٹ فیصل آباد کا ہو، کراچی کا ہو، لاہور کا ہو، سیالکوٹ کا ہو، اس کو بھی چاہیے کہ ایک اکیلا بندہ یا ایک اکیلی انڈسٹری جب آواز اٹھائے گی تو اس کو ڈر ہوگا، ظاہر ہے اس کی بزنس افیکٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ متحد ہو جائیں گے، جب 4-5 اتنی ایسوسیشنز ہیں، تو جب آپ اسلام آباد جاتے ہیں نا، وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن لے کے واپس آتے ہیں، آپ اپنے ہی انڈسٹریلسٹ برادری کو، اپنی کاروباری طبقے کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں صاف بات کرنے کی قائل ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، جب میری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی نہیں ہے، جب میری کوئی دکان ہی نہیں ہے، میرے کاروبار ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے دکھ رہا ہے؟ میں تو ابھی سیکھا ہے نا، 2-3 سال میں نے سیکھا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں،
میرے لیے تو یہ بھی انف نہیں ہے کہ میڈ ان پاکستان لکھا میڈم، میرے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کہیں اونلی فرام پاکستان. میڈم یہ آخری سوال ہے ہمارا. جی 20 ارب ڈالر عالمی بینک نے دیے ہیں, اس کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں کوئی خوشحالی آئے گی؟ دیکھیں پاکستان میں خوشحالی ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ فنڈ, یہ فرینڈلی ملک اور وہ فرینڈلی ملک اس سے نہیں آتے. وظیفوں پہ لوگوں کے گھر نہیں چلتے. آج اگر میں نے اپنے بچوں کو وظیفوں پہ پالا ہوتا تو وہ سکسیزفلی اپنی تعلیم اور اپنی پروفیشنل لائف نہ شروع کرتے. آپ کو گروتھ پہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے, جو بار بار میں کہہ رہی ہوں. آج اگر آپ کو تھوڑا سا یہ مل بھی گیا ہے تو وہ کہیں گے, کیا کہیں گے کہ جی گردشی قرضے میں چلا گیا ہے, سرکولر ڈیٹ پہ چلا گیا ہے, پچھلے والوں نے جو قرضے لیے تھے اس کو چکانے میں لگ گیا. یہی ہم بات سنیں گے چاہے جو پارٹی آئے حکومت میں, جو شخص آئے, جو بھی چہرہ آئے. دا فیکٹ کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے. نہ تو اس کوئی صنعت کار سے میچ کرتا ہے, نہ کوئی کاروباری طبقے سے میچ کرتا ہے, نہ کوئی عام گورنمنٹ اسکول ٹیچر سے میچ کرتا ہے. جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے ایکچولی وہ خلائی مخلوق ہے, وہ زمینی حقائق سے دور ہے. اس نے My second question. جی We are passing through the digital era. جی Without this, we have no survival. جی We are doing conventional media. What is your views regarding the digital media? سر آپ کا نام کیا ہے؟ My name is Dr. Jameel Malik. ڈاکٹر جمیل ملک نے ایکچولی آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ ایکچولی جرنلزم کے شعبے سے ہیں, لیکن دونوں سوالات جو کیے ہیں بڑے عمدہ اور کھرے جرنلسٹک گڈ کویشچنس. سو سیکنڈ کویشچن کا جواب پہلے, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مین اسٹریم میڈیا یا ٹیلی ویژن میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بہت پرانا, جب میں نے جرنلزم کا آغاز کیا تھا تب یہ آلموسٹ آبسلیٹ ہو گیا تھا. ہمارے بچے نیوز ٹک ٹاک, انسٹا اور اسنیپ سے لیتے ہیں. ہمارے بچے اب ایکس بھی نہیں دیکھتے, ٹویٹر بھی نہیں دیکھتے, فیس بک بھی ایک اولڈر ایج دیکھتی ہے. تو آپ کا ایکچولی ڈیجیٹل میڈیا ہی آپ کا مین اسفیئر ہے انفارمیشن کا. اور ڈیجیٹل جو ایج سے ہم گزر رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم تو بڑی دیر وی آر لیٹ ٹو دا پارٹی. ایکچولی یہ تو 2003 سے شروع ہو چکا ہے. 2011 سے فیس بک نے جس طرح ہماری زندگیاں بدلی ہیں, اور ملک میں بھی جو تبدیلی آئی 2011 کی فیس بک ہی سے آئی. تو ڈیجیٹل آرمز ریس میں پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. آج ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ نہیں ہیں, کوڈنگ اسپیشلسٹ نہیں ہیں. آج ہمارے پاس بچے نہیں سمجھتے کہ فائر وال کی حقیقت کیا ہے, اور ہمارے پاس کچھ بلاگرز, کچھ ایکسپرٹس کو بٹھا کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ڈیجیٹل آرمز ریس میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. آج جو یہ پروپیگنڈا ہے, آج جو یہ پولرائزیشن ہے, جو تفریق ہے, ایک پاپولزم دنیا بھر میں رائج ہے, امریکہ میں, فرانس میں, یو نیم اٹ ان ایوری کنٹری. پاکستان میں یہ تو ہماری عجیب بات ہے کہ ہم اس پروپیگنڈا کا اتنا شکار نہیں ہوئے. خانہ جنگی کی خواہش جو ہے کہ پاکستان میں بنے, وہ اسی ڈیجیٹل ویپنری سے کی جا رہی ہے, اور ہم یہ سمجھ نہیں رہے. ہم وہی پرانے دقیانوسی طریقے سے اپنے ٹکٹ چلا رہے ہیں, اپنی ٹی وی اسکرین سجا رہے ہیں, اور دس از ناٹ گوئنگ ٹو پے جرنلسٹک بلز, بٹ دس از آلسو ناٹ گوئنگ ٹو بی وننگ دا ڈیجیٹل آرمز وار. We are living in an era where we are being attacked with digital weaponry and we are not at all prepared for it. آپ نہیں کہہ سکتے کہ دشمن کے پاس ٹینک ہے, میں چکو کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا. You must arm yourself. And coming back to your first question, ریحام خان تو یہ چاہتے ہیں کہ ریحام خان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے, اس سے بار بار یہ سوالات نہ کیے جائیں. دیکھیے پالیٹکس کی لوگوں کی ہمیشہ سے مجھ سے توقعات رہی ہیں. آئی سی مائی سیلف مور ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, اینڈ اگر ایسی کوئی پارٹی ہوتی تو میں پچھلے الیکشنز میں ووٹ ڈالتی. اگر ایسی کوئی پارٹی ہوتی جہاں مجھے لگتا کہ کسی بھی خاتون کے لیے اسپیس ہے, میں تو بہت زیادہ ذرا پرابلمٹک خاتون ہوں, لیکن جس قسم کی پالیٹکس پاکستان میں ہو رہی ہے وہ میری انٹیگریٹی کو سوٹ نہیں کرتی. جس قسم کی جی حضوری ریکوائرڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز میں,
وہ جی حضوری ہم نے کبھی کی ہی نہیں. تو سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ فیملی پارٹیز ہیں. ایک جو مڈل کلاس کی پارٹی بن کے آئی تھی جس کو ہم جیسے اوورسیز پاکستانیز نے ایک ہی بار پاکستان میں ووٹ ڈالا, پی ٹی آئی کو ڈالا. مڈل کلاس کی جماعت تھی نا, ڈینسٹی نہیں ہونی تھی, موروثیت نہیں ہونی تھی, آپ نے کام کرنا تھا. 12 سال ہو گئے کے پی میں. دیکھیے باقیوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہے, آپ نیٹ پریکٹس ہی میں فیل ہو گئے ہیں تو آپ کو کیا سلیکٹر بیچ میں سلیکٹ کرتا. Exactly, ma'am. ٹھیک ہے, Thank you so جی. much. My name is Rida Sindhu. I work in Sama TV and میں یہاں پر تھینک کہنا چاہوں گی, کریڈٹ دینا چاہوں گی سر شاہد علی صاحب کو. انہوں نے مجھے نائب صدر جو ہے وہ اپنی اس کیبنٹ کا حصہ بنایا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ نے انڈسٹریل سٹی میں آئی اور یہاں پر انڈسٹریلسٹ کی بھی بات کی, مزدوروں کی بھی بات کی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس کا بہت زیادہ سامنا ہے اور فیصل آباد سے بھی بہت زیادہ اس کا انپوٹ آ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ جرنلزم میں اس چیز کو اگنور کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری جرنلزم بہت زیادہ ٹلٹڈ ہے سیاستدان کی طرف؟ آپ اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیں گے؟ ایبسلیٹلی رضا, آئی تھنک دیٹس اے بریلینٹ کویشچن. اور یہ اس لیے بھی کویشچن بہت امپورٹنٹ ہے کہ مجھے تو گلا یہ رہتا ہے کہ ہماری ٹی وی اسکرینس کو دیکھیں یا ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں, لگتا ہے کہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور مسئلہ ایکچولی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ہی نہیں ہے کہ سی ایم کون ہے, پی ایم کون ہے. ہمیں پتہ ہے جو بھی سی ایم ہوگا, جو بھی پی ایم ہوگا, چہرہ بدلے گا, حرکتیں ایک ہی جیسی ہوں گی. اور وہ تو آئے دن اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ بتدریج ایک ڈکلائن آ رہا ہے. جو تھوڑی بہت اختیار, جو تھوڑی بہت سیاست تھی وہ 2018 کے بعد ایسے نوز ڈائیو کیے ہیں. لیکن انوائرمنٹ کے بارے میں کیوں ہمیں بات کرنی چاہیے؟ اس لیے بیکاز انوائرمنٹ کا وکٹم کون ہے؟ پاکستان یا ساؤتھ ایشیا. انوائرمنٹ میں پولوشن کون سب سے زیادہ ایڈ کر رہا ہے؟ مغربی ممالک. ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے انڈسٹری کو لے کے, پاکستانی انڈسٹری کا لے کے, اگر آپ کاربن فٹ پرنٹ ان کا دیکھیں کہ یہ انوائرمنٹ کو کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں, تو وہ اتنا سا ہے ہمارا ان پٹ. لیکن جو ہمارے اوپر جو انوائرمنٹ کے اثرات ہیں وہ ہم جیسے ممالک میں ہوتے ہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں, لینڈ فل کے طور پہ ہم کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ایک تو آلودگی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ انوائرمنٹل پولوشن ہے, اور اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہا. امریکہ ابھی ریسنٹ جو کنونشن ہوئی ہے, جو کاپ کا کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اوپر باکو میں جو ہوئی, وہاں ہماری تو ساری کی ساری منسٹریز, سارے کے سارے جن کا تعلق تھا نہیں تعلق تھا, سارے باکو میں ٹھنڈی ہوائیں انجوائے کر رہے تھے. لیکن جن کو آنا چاہیے تھا, جو پریزیڈنٹ الیکٹ تھے, وہ آئے ہی نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے پر ہی ہمیں پتہ تھا کہ ان کی پہلے کیا ہارڈ لائن تھی کہ وہ پولوشن انوائرمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنا ضروری ہے. میں نے 1 سال لاہور میں گزارا ہے گزشتہ سال, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں پہلے بڑا کمپلین کرتی تھی کہ تم لوگ روز بیمار ہوتے ہو, میں کیوں نہیں بیمار ہوتی. اور میں نے 1 سال گزار کے سمجھ لیا ہے آپ کی امیونٹی اتنی لو ہے, آپ کے بچے سانس لینے کی دشواری ہے. اور یہ جو اسماگ ہے یہ ایک ایکسٹینشن ہے آف ادر پولوشن. اور آپ کا یہ کہہ دینا کہ جی کسان اسٹبل برننگ چھوڑ دے, تو آپ اس کو متبادل دیں نا. یہ کسان کارڈ سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اتنے ہی مسئلے حل ہوں گے جتنے صحت انصاف کارڈ سے ہوئے تھے. تو یہ جو کاسمیٹک کیموفلاج ہے, اس کے بارے میں پالیٹکس کے بارے میں آپ لوگ لکھتے ہیں, بولتے ہیں, جرنلسٹ کو اس کے بارے میں لکھنا چاہیے کہ آپ کو سبسیڈائز کریں گے, کسانوں کو سپورٹ کریں گے, تو وہ اسٹبل برننگ نہیں کرے گا نا. آپ تو بھول جاتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر پریشر ہے. وہ 3 فصلیں اس لیے لگاتا ہے کیونکہ آپ اس سے پچھلے سپٹمبر میں کیئر ٹیکر جب گورنمنٹ تھی, تو سپٹمبر میں آپ نے اس کو ایک پرومس کیا کہ جناب تم گندم اگاؤ, ہم خریدیں گے, اور آپ اپنے پرومس سے مکر گئے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو یہ تو بڑا پن ہے کسان کا کہ وہ زندہ بھی ہے, پھر وہ اسٹبل بھی برننگ کرے. تو باقی تو آپ کے سارے معاملات آپ کو ایز اے پرائیورٹی نظر آتے ہیں. اسی لیے میں جرنلسٹ کو کہتی ہوں, یہ جو آپ بات کرتے رہتے ہیں, کبھی اس کا اڈیالہ کبھی اس کا لکھپت, یہ ہمارے مسئلے ہیں ہی نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ لاہور میں, نہ کراچی میں, نہ پشاور میں, نہ پنڈی میں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. آپ کے پاس آب و ہوا صاف نہیں ہے.
آپ کی تو اب کیا کیا انسان خود کرے, سیکیورٹی اپنی خود کرے, ٹینکر اپنا خود کرے, اب ہوا بھی آکسیجن بھی اپنی خود کرے. سو دس از واٹ یو شوڈ بی رائٹنگ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ. تو میں اگر پالیٹکس کروں تو میں اس بارے میں پالیٹکس کروں. میں ان لوگوں میں سے الحمدللہ نہیں ہوں کہ جس کو صرف ساری زندگی کی خواہش ہی بس یہ ہو کہ آگے بھی ڈالا ہو پیچھے بھی ڈالا ہو اور جناب ایک جھنڈا لہرا رہا ہو آپ کی ایک سرکاری گاڑی پہ. اتنی چھوٹی خواہشات ہیں, مطلب اتنا بھی لدیدہ نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بولنا چاہیے. میں تو جتنی اللہ پاک نے زندگی دی ہے, جتنا دم دیا ہے, میں تو بولتی رہوں گی. اور کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے میں بولتی ہوں تو آپ لوگ تو نہیں سنتے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عرش میں میری آہیں سنی جاتی ہیں. اچھا ایک بڑی اہم پچھلے 6 ماہ سے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیے پورے پاکستان کے اندر ہمارے جو بچے ہیں, ینگ جنریشن ہے, وہ ساری اب آن لائن پہ چل رہی ہے, فائبر پہ بہت سارے لوگوں کے فون موو, اور اس وجہ سے بہت سارے بچے باہر جا رہے ہیں. پہلے تو جا ہی رہے تھے, تو یہ انٹرنیٹ کا ایشو اس کی وجہ سے بڑا آ رہا ہے. تو کیا اس پہ ہر فون پہ آواز اٹھائی گئی, اس پہ نہیں ہوا. اب بھی جب گورنمنٹ پہ جاتا ہے, جس ٹائم پہ جاتا ہے, جس میڈیا پہ جاتے ہیں وہ بند کرتے ہیں, اور بڑا اسٹڈی وغیرہ تو ہوگی. یہ بڑا جو بچے آن لائن. اچھا دیکھیں, کل میں تو اس کے بارے میں بہت ان ڈیپتھ بلاگس بھی کیے ہیں. میں بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں نے ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ڈیجیٹل آرمز کے بارے میں, ڈیجیٹل ویپنری کے بارے میں. میں نے آپ سے بہت بریفلی آپ کو ایکسپلین کیا. دیکھیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک وسیلہ تو ہے, پیسے کمانے کا بھی وسیلہ ہے, آپ کی بات بھی اوروں تک پہنچے وہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ہر ملک میں انٹرنیٹ یا جو کوئی بھی کمیونیکیشن کا وسیلہ ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ اس کو مانیٹر کرتی ہے. کل کی تاریخ میں آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھول جائیں, کل کی تاریخ میں مارک زکربرگ نے ایک بیان دیا ہے. یہ بات ہم کو تو 2003 سے پتہ تھی کہ مغربی ممالک ہماری ای میلز جب دل چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں, وہ ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کریں تو ٹھیک ہے, پاکستان کرے ڈیپ پیکٹ انسپیکشن تو کیریکٹر ڈھیلا ہے. تو مارک زکربرگ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ CIA آپ کا واٹس ایپ کسی وقت بھی پڑھنے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. تو سوال سمپل سا ہی ہے, اینڈ آئی مسٹ کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کہ میں نہ پریس فریڈم یا کسی بھی انسان کی انفرادی اجتماعی فریڈم کی بہت زیادہ پروپوننٹ ہوں. آئی تھنک کہ فریڈمز ہونی چاہیے, لیکن جہاں آپ کی ساورنٹی کو اٹیک کیا جائے, جہاں آپ کو فیئر یہ ہو کہ لوگ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے لوگوں کو پروپیگنڈا سے ورگلا رہے ہیں, خانہ جنگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سریا بنانے کی خواہش رکھتے ہیں, اور اپنی مرضی سے جب دل چاہتا ہے امبارگو لگا دیتے ہیں, تب آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرا فائبر پہ جو ڈالر میں کما رہا ہوں اور امریکن کلائنٹ کے لیے کما رہا ہوں, تو کیا وہ بہتر ہے یا میرا جو لینڈ ہے, میری جائیداد ہے, میری ساورن اسٹیٹ ہے, میرا نیوکلیئر ویپن ہے, میرا دفاع ہے, کیا وہ امپورٹنٹ ہے. سو مسئلہ اس میں صرف کمیونیکیشن کا ہے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ میں جس طریقے سے آپ کو تحمل سے اور انفارمیشن سے سمجھا سکتی ہوں, آپ کے جو اسپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ لوکل لیول کے ہوں یا وہ فیڈرل لیول کے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں, وہ واضح طور پہ عوام کو کانفیڈنس میں نہیں لیتے, بتاتے نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں شارک کھا گئی, کبھی کہتے ہیں فائبر وال ہے, مطلب ان کی جارگن بھی صحیح نہیں ہوتی. اور اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیتے کہ کیوں انٹرنیٹ سلو کیا جا رہا ہے, کیوں ایکس پہ پابندی لگائی جا رہی ہے, کیوں ڈیپ پیکٹ انسپیکشن ضروری ہو گئی ہے, تو میں تو یہ بات کروں گی تو آپ کو لگے گا سیاسی بیان ہے. کل میرے ساتھ ایک کانفرنس پہ ایک صاحب تھے اور ان کی بزنس ہے انٹرنیٹ پہ. تو ان کی جو بزنس ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے. تو لڑکے نے سوال کیا ایک اسٹوڈنٹ نے کہ انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. اس نے جیسے کہ میڈیا پہ پھیلائی جاتی ہے, اس نے کہا اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں نا تو دیر آر ویز. اگر آپ کہہ رہے ہیں پے پیل نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے بناتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے انٹرنیٹ سلو ہے, آپ کی بزنس ہی ہو رہی, میں آپ کو بتاتا ہوں
آپ کام کرنے والے بنے, اور یہ انفارمیشن سے ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ آپ کا جو سوال ہے وہ اس وجہ سے آپ پریشان ہیں کیونکہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے انٹرنیٹ ایکسپرٹ سے جو کہ کہہ رہے ہیں جی فائر وال تو بڑا گناہ ہے. تو باقی ممالک میں جب تھا تو فائر وال وہاں پہ گناہ نہیں تھا. تھینک یو میم, بہت شکریہ.